वालेकुम दोस्तों, इन भी मदद में कुछ जानने लें जनाब। हुंड लाट शाट खत्म, माहौल बन गया है और अब मुझे इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने न सिर्फ जुत्ती चुक ली है बल्कि अपने सुपर लाडलों को शिकंजे में लाने का फैसला कर लिया है और 24 ऐसे सुपर लाडलों को आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट बना ली गई है जिनका अब मक्खू ठप्पा जाएगा। और इसके लिए न सिर्फ फैसला कर लिया गया है बल्कि अमली इकदामात का भी आगाज कर लिया गया है। यानी वो तमाम लोग जिनको माजी के अंदर मुख्तलिफ सेफ हाउसेस के अंदर बुलाकर रोटियां शोटियां खिलाई जाती थी, उनके लाड नखरे उठाए जाते थे, उनको गाड़ियों की चाबियां दी जाती थी, उनको जनाब आला तरीन इदारों के अंदर लंबी लंबी तनख्वाहों के ऊपर नौकरियां दिलवाई जाती थी और फिर उनको उन्हीं सेफ हाउसेस के अंदर बिठाकर मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ मामलात की फाइलें दिखाई जाती थी और फाइलें दिखाकर उनको इस बात का अंदाज़ा कराया जाता था कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कितने करप्ट हैं। और फिर यही लोग फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पर अपने अपने मुतल्लिका टीवी चैनल के ऊपर और अपने अपने मुतल्लिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते थे और जाके जनाब अन्नी मचा के रखते थे प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने। और प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे बढ़ाने में यही वो तबका था जिसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था। लेकिन अब चूंकि जो है वो कहानी उलट गई है, अब जनाब जिन लोगों ने ये मोमबत्ती जलाई थी उनके अपने ही दामन पर आग लगी है, लिहाजा अब रिवर्सल के अमल का आगाज हो गया है, लाड शाड को खत्म करने का जो है अमल का आगाज हो गया है। और खास तौर पर ये जो इस वक्त का हंगामा मचा हुआ है, इस हंगामे ने तो और भी ज्यादा इस बात की जरूरत का एहसास दिला दिया है पाकिस्तान के ताकतवर तबकात को कि जनाब ये जिस तरीके से आप पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को और पाकिस्तान के हुकूमती ढांचे को लेकर आगे चलना चाहते थे, जनाब ये निज़ाम अब इस तरीके से नहीं चलता। लिहाजा अब ना सिर्फ इन तमाम लाडलों का यानी सुपर लाडलों का पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इनके मक्कू ठप प्रोग्राम का भी आगाज़ हो गया है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से इस हवाले से ना सिर्फ एक अहम ऐलान सामने आया है बल्कि उस ऐलान के बाद कुछ ऐसे इंकशाफात भी सामने आए हैं जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले हैं। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कुछ ऐसे अफराद के बारे में इस बात का इंकशाफ भी सामने आया है कि अगर वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठकर एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स हैं और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ा रहे बल्कि इसके पीछे भी डॉलरों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। और ये डॉलर उस कमाई से अलग हैं जो यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया एप्स के जरिए इन तमाम सोशल मीडिया लॉर्ड्स को जो है वो पे किया जाता था, बल्कि इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जनाब ये $25,000 फी कस मुख्तलिफ जो इस तरह के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से अदा किए जा रहे हैं। ये इंकशाफ कैसे हुआ ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है वफाकी हुकूमत की तरफ से कौन सा फैसला किया गया, सवाल ये भी है कि उस फैसले के असरात क्या होंगे और सवाल ये भी है कि इस फैसले का माजी की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो तमाम अफराद, वो 24 अफराद जिनको सुपर लाडलों का दर्जा दिया गया था, उन सुपर लाडलों का अब स्टेटस क्या है और इनका मक्कू ठप प्रोग्राम किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सही सूरत हाल पर बात करूंगा। कुछ अहम इंकशाफ आता है जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ मुलाकात। और इस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और मुलाकात शेड्यूल है वज़ीर आज़म हाउस में और एक जानिब वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ही मुलाकात शेड्यूल है, बल्कि उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक मर्तबा फिर जो है ना फुल कोर्ट का इजलास होना है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि आज शाम तक ये जो जजेस ने खत लिखा था इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होने वाली है और इस बात का हतमी तौर पर फैसला कर लिया जाएगा कि इस इशू को एड्रेस कैसे करना है। ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऐसा फैसला सामने आया है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रियासत के साबिक लाडलों के साथ अब सुतेलों वाले से भी बदतर सलूक किया जाएगा। और इसके लिए जो पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला है उसको बुनियाद बनाया गया है और मामला है खुसूसी नशिस्तों के हवाले से और खुसूसी नशिस्तों पर मुंतखब करार दिए जाने वाले ख़वातीन अरकान असम्बली और अक़लियती मेंबरान के हल्फ के हवाले से, क्योंकि इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी उस वक्त जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था और उस ऑर्डर के तहत स्पीकर नेशनल असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पाबंद किया गया था कि वो सूबाई असम्बली का इजलास बुलाएं और इस इजलास के अंदर ये जो अरकान असम्बली हैं
ان سے حلف لیا جائے، لیکن اس اجلاس کو بلانے کا حکم نامہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف سے نہ صرف ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا، بلکہ اس کے بعد نہایت ڈٹائی کے ساتھ ایک آئینی عہدیدار کے احکامات کو روند کر اس کا مذاق اڑایا گیا، جو ایک سنگین قسم کی آئینی خلاف ورزی تھی۔ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے اپوزیشن ارکان کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا گیا، اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ اراکین اسمبلی ہے جو مخصوص نشستوں پر جن کو منتخب قرار دیا گیا ہے، ان سے حلف لیا جائے گا، اور یہ حلف 2 اپریل سے پہلے لیا جائے گا تاکہ یہ تمام اراکین اسمبلی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ اور یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حلف کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر یہ جو سینٹ آف پاکستان ہے وہاں پر اپنی ریپرزنٹیشن کو بڑھا لیں گے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ خیبر پختونخوا سے جو 11 سینٹ کی نشستیں ہیں وہاں سے ہم کم از کم 9 نشستیں حاصل کر لیں گے ان اراکین اسمبلی کو اگر حلف اٹھانے سے روک دیا جائے تو۔ لیکن اب چونکہ صورتحال بدل گئی ہے اور ان لوگوں کو منتخب قرار بھی دے دیا گیا ہے، لہٰذا یہ جو اب وہاں پر جو نمبر گیم ہے وہ ذرا کچھ تبدیل ہوتی ہوئی 6, 5 یا 7, 4 کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں ان کی ریپرزنٹیشن کم ہوگی، اور شاید یہی وجہ ہے جو ان اراکین اسمبلی کے حلف اٹھانے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اور اس کے بعد اب چونکہ ان اراکین کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی رجوع کیا گیا تھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ایک فیصلہ اس حوالے سے منظر عام پر آ گیا ہے، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں قائم یہ جو بینچ تھا جس نے اس مقدمے کی سماعت کی تھی، اس نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے، اور فیصلہ جاری کرتے ہوئے جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اور اس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور اس کے جو اسپیکر ہیں ان کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ جناب 2 اپریل سے پہلے ان تمام اراکین اسمبلی کا نہ صرف حلف ہوگا بلکہ ان تمام اراکین اسمبلی کو بطور رکن اسمبلی جو ہے وہ ان کا جو رول آف ہے رجسٹر اس کے اندر بھی اس کی دستخط کرائے جائیں گے، تاکہ یہ بطور ممبر نہ صرف جو ہے ان کے اوپر مور لگ جائے بلکہ اس کے بعد یہ سینٹ الیکشن میں بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکے نہ۔ اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کو نہ صرف سنگین نتائج اس کا انتباہ کیا گیا ہے بلکہ اس بات کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر 2 اپریل تک ان اراکین اسمبلی کا حلف نہیں ہوتا تو پھر خیبر پختونخوا سے سینٹ کے لیے ہونے والے انتخابات کو اس وقت تک ملتوی کر دیا جائے گا جب تک ان جو اراکین اسمبلی ہے ان کا حلف نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے جو پلاننگ کی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ پلاننگ نہ صرف دھری کی دھری رہ گئی ہے بلکہ الٹا ہی یہ جو کام ہے یہ گلے پڑ گیا ہے، اور اب اس سے جان چھڑانا شاید خود ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب ان اراکین اسمبلی سے حلف لینا ہی پڑے گا، ادروائز مراد سعید صاحب اور اعظم سواتی صاحب کو سینٹ بھیجنے کے لیے عمران خان صاحب کی بنائی جانے والی ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ رائے گاں ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے دلچسپ انکشاف یہ بھی ہے کہ وہ اراکین اسمبلی کی لسٹ جو جاری کی گئی تھی سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جناب گوہر ایوب خان صاحب کی طرف سے، جس میں مراد سعید صاحب کا پہلا نمبر تھا، اس لسٹ کو بھی اب وڈرا کر لیا گیا ہے، اور اب خیبر پختونخوا سے اراکین سینٹ کے انتخاب کے لیے نئی لسٹ جاری کی جائے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس نئی لسٹ میں مراد سعید اور اعظم سواتی کے نام ہوں گے، کیونکہ اگر ان کے نام ہوں گے تو پھر یہ انتخاب مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اور عرصے کے لیے ملتوی ہو جائے، کیونکہ ریاست اس مرتبہ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا نہ صرف نک و نک آ گئی ہے بلکہ اب وہ پلٹ کر جواب دینے کے لیے بھی مکمل طور پر ریڈی ہو گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب ریاست نے بھی نہ صرف ڈنڈا اٹھا لیا ہے بلکہ اب ان تمام فسادیوں کے مکھو ٹھپ پروگرام کے عمل کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک اہم ترین اعلان سامنے آیا ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے 24 لوگوں کے ناموں کا اندراج کر لیا گیا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، اور یہ جو 24 افراد ہیں جن کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں اس میں بڑے بڑے تنتروں کے نام آ رہے ہیں،
اور خاص طور پر کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں جو ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہونے کی حیثیت سے نہ صرف VVIP پروٹوکول ان کو مل رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہر طرح کی سہولت کاری بھی کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کیبنٹ نے ایک شخص کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے یعنی ECL سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھلا کس کا؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو ماضی میں ہر ایک طریقے سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ جناب عمران خان کی گورنمنٹ ہو، یا چاہے اب وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو۔ اور اس شخص کا نام کوئی اور نہیں بلکہ ان کا نام ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ جہاں پر 24 لاڈلوں کے ناموں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، وہاں پر صرف ایک نام کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے باہر نکالا گیا ہے، اور اس شخصیت جس کا نام ہے جس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا گیا ہے اس کا نام ہے بابر اعوان۔ اب بابر اعوان صاحب کا نام کن خدمات کے عوض جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب سیاستدانوں کی اس قبیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو سیاست کے چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ جاتے ہیں۔ ماضی میں جب پیپلز پارٹی کا ڈنکا بول رہا تھا، آصف علی زرداری صاحب کا ڈنکا بول رہا تھا، تب جناب جو ہے بابر اعوان صاحب وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ بڑے پیروکار تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا ڈاؤن فال آ گیا ہے اور عمران خان کا توتی بول رہا ہے، تو جناب اس طریقے سے انہوں نے پالیسی کو شفٹ کیا اور جناب وہ عمران خان کے جے جے کار میں مصروف ہو گئے۔ اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا اگلا ٹھکانہ شاید مسلم لیگ نون ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو ایک بڑی فیور مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب دو معروف جرنلسٹ جن کا نام ہے عمران ریاض خان صاحب، جو عمران خان صاحب کے یقینی طور پر ہم نام ہونے کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف میں بہت ہی زیادہ ان کو مقبولیت حاصل ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کو اب ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نہ صرف عمران ریاض خان صاحب بلکہ سامی ابراہیم صاحب المعروف خواجہ سرا سے چھتر کھائے تھے، یہی والے سامی ابراہیم صاحب، ان کا نام بھی جناب ڈال دیا گیا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر، اور ان دونوں اصحاب کے ملک سے جانے پر پابندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پولیٹیشنز ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے پرویز الہی صاحب ہیں، ان کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ وہ ایسے اور بھی بے شمار شخصیات ہیں جن کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، جو جرنلسٹ کے لبادے کے اندر ایک باضابطہ طور پر پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، ان کے لیے اب مستقبل کے اندر مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں، کچھ اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں، لہٰذا یہ کام ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے اینکر پرسنز تھے جو پہلے تو جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو یہاں پر موجود تھے، ہر ایک ٹی وی چینل میں عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا رول ہوتا تھا، ان کو وہاں پر نوکری ان کے لیے مسٹ تھی۔ وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے بعد عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اب اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف ویوز کے ساتھ ساتھ جو وہ یوٹیوب سے حاصل کرتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والے ڈالرز سے الگ $25,000 پر منتھ $25,000 پر منتھ وظیفہ دے رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اہم ترین انکشاف سامنے آیا ہے، ایک ٹویٹ ہے جس کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ معاملہ کچھ یہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے ایک ہاسپٹل کا دورہ کیا تھا، وہاں پر انہوں نے مختلف شبہات کا انہوں نے جو ہے وہ جائزہ لیا۔ تو اس کے بعد وجاہت ایس خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے اور وہ بڑے معروف جو ہیں، وہ یہاں پر ان کے وہ جو پروگرام ہے جس کو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم کے باتھ ٹب کے اندر لیٹ کر اور ٹوائلٹ سیٹ کے اوپر بیٹھ کر جو انہوں نے شو کر کے مقبولیت کا ریکارڈ توڑا تھا، انہوں نے اس بات کا ذکر اس طرح کیا، ٹوڈیز باربی پلے ہاؤس تھیم پلینگ ڈاکٹر اینڈ نرس، یعنی اس مرتبہ آج کی جو تھیم ہے، انہوں نے محترمہ مریم نواز کے لیے باربی پلے ہاؤس تھیم کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ باربی ڈال ہے اور باربی ڈال کے لیے آج کی جو کھیل کا ان کو جو دیا گیا ہے وہ ڈاکٹر نرس کھیلنا تھا، لہٰذا اس لیے وہ ہاسپٹل میں گئیں، جس کے جواب میں پرویز سندھیلا صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جناب یہ اتنا نمک حرام ہے، جس دن ISPR سے اپنا آخری چیک لیا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہی بات
طے शुदा है, जिस तरह इमरान रियाज और दीगर लोग हैं कि जनाब इन लोगों के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाड शाड उठाए जाते थे। जनाब वजाहत हसन खान साहब भी उसी कबील के साथ ताल्लुक रखते हैं जिनके भी एक्स्ट्रा नाज नखरे उठाए जाते थे। तो ये कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने ISPR से अपना चेक लिया, अगले ही दिन PTI से पैसे पकड़कर फौज के खिलाफ महाज खोल दिया और इस वक्त PTI से $25,000 ले रहे हैं ये लोग। $25,000 एक अच्छी खासी अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से $1,000 लाखों डॉलर जो है वो चैरिटी ली जाती है, कभी किसके नाम पर कभी किसके नाम पर, वो किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जिंदा रहने के लिए ट्रोल्स को पे की जाती है। उन तमाम कंपनीज को पे की जाती है जो ये जाली व्यूज वाली मशीनें चलाते हैं ना, ये उन सब को पे की जाती है और उसके साथ साथ उन लोगों को पे की जाती है जो बैरून मुल्क बैठकर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स और एंटी पाकिस्तानी फौज सेंटिमेंट्स जो है वो उसको बांटते हैं। और जनाब वजाहत हसन खान साहब इस वक्त उसी कबील के साथ ताल्लुक रखते हैं और डॉक्टर मुईद पीरजादा इसकी एक दूसरी मिसाल हैं। लिहाजा अब इनके खिलाफ भी जनाब को घेरा तंग होने के इम्कानात हैं। देखना यह है कि ये जो फैसला है इसके अब मजीद कौन कौन से असरात हमारे सामने आते हैं। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।